السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری پیاری شہزادی بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، نیکیوں کی برکت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین زندگی دے اور اگلا جہان بھی ہمارا اچھا کرے، آمین آمین آمین۔ اچھا جی، دعا پڑھ کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کے بیچ میں ہر بندے کا طریقہ فرق ہوتا ہے، ہر بندے کا بیک گراؤنڈ فرق ہوتا ہے، اس کا بات کرنے کا انداز فرق ہوتا ہے، اس کا سوچنے کا انداز فرق ہوتا ہے۔ تو ایک جیسا پیٹرن نہیں بنا سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگ انہی الفاظ کو فالو کریں گے، انہی لائنز کو فالو کریں گے اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ فرق طریقے سے آپ کو اچھی بات بتائے گا اور بری بات سے روکے گا۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ جیسے سڑک پہ کوئی بندہ کھڑا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک اس کو ٹکر مارنے لگا ہے، تو اب ہیٹ آف دا مومنٹ میں آپ نے جانا ہے اور آپ کے دماغ میں ایک ہی بات ہے، میں نے اس بندے کو بچانا ہے، اور آپ اس بندے کو پل کر کے اور پیچھے کی طرف کھینچتے ہیں اپنی طرف، اور وہ نیچے گرتا ہے اور اس کے اسکریچز بھی لگتے ہیں، چوٹ بھی لگتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑ لے گا اور کہے گا ہے یو کیوں مجھے بچایا ہے؟ وہ کہے گا بھائی تمہارا شکریہ۔ آپ کہیں گے سوری آپ کو چوٹ لگی، وہ کہے گا چوٹ کو مارو گولی، آپ نے میری جان بچا دی ہے، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں تو دیکھ بھی نہیں رہا تھا ادھر کی ٹرک مجھے ابھی پیس کے رکھ دیتا اپنے نیچے، لیکن آپ نے میری جان بچائی، ہے نا۔ اب اس واقعے کو ڈفرینٹ لوگ اگر ویڈیو ٹیپ کر کے اور پھر کر کے دیکھے تو کوئی کہے گا نہیں، اس کو آگے کی طرف دھکا دینا چاہیے تھا اس بندے کو، نہیں، اس کو ایسے گریب کر لینا چاہیے تھا، نہیں اس کو آواز دینی چاہیے تھی۔ ہر بندے کا سوچنے کا انداز فرق ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوگا نہیں اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں جو اس نے دماغ میں اس کا فوکس اس بندے کو بچانا تھا اس نے بچا لیا، بس کام ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ بالکل اسی طرح جب کوئی امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کر رہا ہوتا ہے نا، آپ نے کسی بندے کو غلط بات سے بچانا ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بچانا ہی بچانا ہے۔ آپ اس کو جب بچانے کے لیے کچھ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی فیلنگ ہرٹ ہوئی ہو، وہ کہے ہائے لوگوں کے سامنے مجھے آپ نے کیوں ایسے کہہ دیا، یا پورے گروپ میں ایسے کیوں کہہ دیا، یا مجھے یہ چیز بری لگی، یہ ورڈز نہیں آپ کو بولنے چاہیے تھے، یا کچھ۔ آپ کا مقصد تھا اس کو بچانا اور اس کو بتانا، آپ نے بتا دیا، اب وہ بچ گیا بندہ، اس کو سمجھ آ گئی، اس کا دماغ کھل گیا۔ اب آپ پیچھے جا کے ویڈیو ٹیپ کر کے اس کو ریوائنڈ کر کے کہیں نہیں یہ اس کو ایسے کہنا چاہیے تھا، نہیں ورڈز یہ یوز کرنے چاہیے تھے، نہیں اس کو سب کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کچھ بھی کہیں، جو مقصد تھا نا وہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے لوگوں کو رعایت دینی ہوتی ہے کہ کوئی کس طریقے سے کسی کو بچائے اور کوئی کسی طریقے سے بچائے، لیکن بچا لے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہم نے بہت غور و فکر کرنی ہے، کیونکہ آج کل تو مسلمان کو یہ کہنا کہ آپ کی نماز میں آپ کے ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں سوچ کے بندہ سوچے کہ میں اس بندے کو کن الفاظ سے کہوں، کس انداز سے کہوں اور اس کو بچا لوں کہ اس کی نماز ضائع نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا مارکا ہے جو سر کرنا ہوتا ہے انسان نے۔ کیونکہ دوسرا بندہ ایج پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ کین یو ڈو دیٹ ٹو می، یو کینٹ جج می، یعنی دیر آر سو مینی تھنگس جو شیطان نے دماغوں میں ڈالی ہوئی ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ بندہ جیسے ٹرک سے ٹکر سے کسی کو بچا لے تو بندہ آ کے گلے لگا کے کہ جزاک اللہ خیرن کہ آپ نے مجھے بچایا ہے، بجائے اس کے اس کے گلے پڑ جائے کہ تم نے کیوں کہا، یہ کیوں مجھے بچایا، ایسے ہوگا۔ اب دیکھیں نا مختلف صورتحال ہوتی ہے نا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ آرام سے کہہ سکتے کوئی چیز اتنی کروشل نہیں ہوتی کہ تو اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، یا اس کو محبت سے پیار سے ڈھکا چھپا کے ڈفرینٹ طریقے سے بتا سکتا ہے انسان۔ کبھی کوئی بات اتنی ڈینجرس ہوتی ہے
کہ اس میں کوئی لفظ ڈھک چھپ سک ہی نہیں سکتا. وہ آپ نے سیدھا سیدھی بات کرنی ہوتی ہے تاکہ دوسرے بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ انتہائی ڈینجرس بات ہے. تو یعنی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی ہمیں بچا رہا ہے, میرا پیر کیلے کے چھلکے پہ آنے لگا ہے اور ابھی میرا سر پھٹا تھا, کسی نے کہہ دیا ایک منٹ رکیے آپ کے پیر کے نیچے, تو میں کہتی ہوں اوکے جزاک اللہ خیر, ویسے آپ نے مجھے ڈرا دیا, پر اگر میں گرتی تو ڈر سے زیادہ میرا نقصان ہو جانا تھا, تو جزاکم اللہ خیر. اب میں یہ نہیں کہتی کہ ہے آپ نے مجھے ڈرا دیا, آپ نے غلط لفظ استعمال کیے اور آپ نے چیخ ایسے لگائی کہ میرا دل دھڑکنے لگ گیا اور مجھے نہیں اچھا لگا, آئندہ نہ ایسے کرنا. ایسا تو نہیں کہہ سکتے, ہم تو شکریہ ادا کریں گے نا اس کا جس نے ہمیں کہا. اور اگر کوئی گڑا نظر آئے گا اور اس کے بیچ میں آپ کسی لوگوں کے ساتھ بات کرتے جا رہے ہیں, ٹیلی فون پہ آج کل تو سب کے کانوں میں وہ لگی ہوتی ہیں ٹوٹیاں, اور ان کو یعنی پاگل ہی بندہ لگتا ہے, اتنا اونچا اونچا بول رہے ہوتے ہیں, اور کبھی ہنس رہے ہیں اور کبھی رو رہے ہیں اور کبھی کچھ, اور پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ فون ہاتھ میں نہیں ہوتا تو نہیں سمجھ آتی. تو ایسی باتیں کرتے کرتے اگر کسی گڑھے میں گرنے لگے اور دوسرا بندہ چیخیں مارتا ہے اور گریب کرتا ہے کہ بھائی اوئے نیچے جانے لگے تھے تم, ابھی تو تمہاری ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی, تو اب وہ کیا کرے گا, پلٹ کے کیا کہے گا, اس سے تھینک یو کرے گا یا اس کے گلے پڑ جائے گا؟ آج کل جی گلے ہی پڑتے ہیں, بالکل گلے پڑتے ہیں سب, کہ آپ نے کہا تو کہا کیوں, گرنے دینا تھا مجھے اس گڑھے میں بھی ذرا جا کے دیکھتی کہ کیا مزہ آتا ہے نیچے. تو یعنی ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہماری کریکشن کرنے والے ہیں وہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں ہم سے. اگر ہم گڑھے میں گرنے لگے ہیں, کیوں نہیں کوئی ہم کو بچاتا آگے آ کے, کیوں نہیں ہم کو بتاتا؟ کیونکہ ہم نے آلریڈی اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر یو, ڈونٹ ٹیل می ٹو ڈو اینی تھنگ, ڈونٹ ڈکٹیٹ اینی تھنگ ٹو می. ایک لڑکی نے بڑے مزے کی بات کہی, اس نے کہا دیکھیں کہ باہر اگر میں جاتی ہوں اپنے بیک یارڈ میں اور وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ سانپ ہے, اور میں جلدی سے بھاگ کے اندر آتی ہوں اور دروازہ بند کر لیتی ہوں, اور میری سہیلی اٹھ کے کہتی ہے ذرا سی ٹھنڈی ہوا لینے کے لیے میں بھی بیک یارڈ میں جا رہی ہوں. تو اب اگر میں اس سے کہوں کہ نہیں 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 جانا نا وہاں پر سانپ ہے, تو میری سہیلی کہ ہاؤ ڈیئر یو, آر یو ججنگ می, یا پھر یہ کہے کہ تم میرے اوپر اپنے خیالات مسلط کر رہی ہو, خاموش رہو, کوئی ضرورت نہیں مجھے بتانے کی, یہ کہے گی. یا پھر اپنے آپ کو بچا لے گی اور کہے گی کہ جزاک اللہ خیرن کہ تم نے مجھے روکا. اور اگر آج جیسے حالات ہوں گے تو وہ تو کہے گی کہ مجھے تو باہر جانے دو اور میں خود جا کے دیکھوں گی, اور کاٹے مجھے تو کاٹے, تمہیں کیا, میرے ساتھ جو بھی ہو دیکھا جائے گا, تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. اور اگر میں نہ بتاؤں, اگر میں اپنے بیک یارڈ کا حال نہ بتاؤں اپنے فرینڈس کو, اور فرینڈ جا کر اور سانپ سے ڈس کے آ جائے, تو پھر وہ میرا کیا حال کرے گی کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں. تو جو بتا رہے ہیں نا, اور جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, یا جن کو کچھ معلوم ہے, ان کو اتنی سپیس ضرور دیں اور ان سے ضرور مشورہ کریں یا پوچھیں ضرور کہ ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں کس کس جگہ پر ہیں. اور اگر کوئی بتا دیتا ہے کہ نمازیں صحیح نہیں ہیں, دوپٹے جما کے رکھیں, بال نظر نہیں آنے چاہیے, بازو سارے کور ہونے چاہیے, ٹخنے کور ہونے چاہیے, سجدہ پورا کیجئے, جلدی جلدی مت کیجئے, یہ جو ٹائٹ پجامہ آپ نے پہنا ہوا اس میں نماز نہیں ہوتی, یہ ایسے کپڑے ہیں کہ جس میں نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ کی, یہ آلموسٹ جیسے بندہ ننگا ہوتا ہے ویسے ہی ہے, کیونکہ آپ بالکل نظر آ رہی ہے آپ کی ٹانگ کی شیپ, لباس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس کو گلے لگا کے اس کا منہ چومیں اور اس سے کہیں جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے بتایا. لیکن آپ یقین کریں کہ ریپیٹڈ ریمائنڈرز کے باوجود, چاہے محبت سے بتایا ہے, چاہے وعید سنا کے اللہ تعالیٰ کی بتایا ہے, چاہے کسی طریقے سے بتایا, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ بچوں کی کپڑوں کی حفاظت کرنی ہے, اپنے بچوں کے جسموں کی حفاظت کرنی ہے. باہر دنیا بہت سخت گندی اور غلیظ ہو چکی ہے, لوگوں کے دماغ کہاں جا رہے ہیں, نہ عورت پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, نہ مرد پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے, اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے. لیکن یہ فلمیں اور ڈرامے کیا سوچیں ہمارے بچوں کے دلوں اور دماغوں میں ڈال رہے ہیں. یہ کیا چیز ڈال رہے ہیں کہ یوٹیوبرز بن جاؤ اور پھر
پیسہ آسانی سے کمایا جا سکتا ہے. ٹک ٹاکر بن جاؤ تو پیسہ آسانی سے کمایا جا سکتا ہے. گو ود دا فلو، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہی کرو. کیا ہو گیا ہم کو؟ کیوں ہم بھیڑ چال میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگوں انسانوں جیسے نہیں رہے، بھیڑ بکریوں جیسے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ہشکارے گا اور کوئی بھی ہوش کرے گا تو ہم سب جدھر ساری بھیڑ بکریاں جا رہی ہوں گی وہیں پر ہم چلے جائیں گے، اور ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں ذبح خانے پر لے جا رہا ہے یا ہمیں کھانا کھلانے کو لے جا رہا ہے. نہیں سمجھ آتی نا. تو اس لیے اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو جو آپ پہ ہیلتھی کرٹیسزم کرتے ہوں یا آپ کی کریکشن کرتے ہوں، ان کے وجود کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھا کریں. ان کو اپنے لیے برڈن یا ایک مصیبت نہ سمجھیں، اور ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے آئیڈیاز ہم پر امپوز کرتے ہیں یا ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں چیزیں، یا ہمیں جج کر رہے ہیں، یا ہماری عزت ان کو اچھی نہیں لگتی. ہم مشہور ہو رہے ہیں یا ہم ہر دل عزیز ہیں تو ان کو وہ چیز بھاتی نہیں ہے، یہ جیلس ہے. کسی کو کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے آپ سے، کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. تو اگر ہم آئینہ ہیں تو ہم سچ ہی بتائیں گے، اور اگر ہم آئینہ نہیں ہیں تو ہم ضرور بری باتوں پہ شاباشی دینے والے ہوں گے اور اچھی باتوں سے روکنے والے ہوں گے. may اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروٹیکٹ us all. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بڑا دل دے جس کی وجہ سے ہم ہیلتھی کرٹیسزم کو اچھی طرح سے قبول کریں اور اپنی کریکشن پر خوشیاں منائیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ یہ حکم لگایا تھا کہ ایک بندہ 2 سالوں میں اوپر نیچے حج نہیں کر سکے گا کیونکہ لوگ بہت زیادہ کثرت سے ہو گئے تھے. تو حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اپنے بیٹے تھے، انہوں نے دوسرے سال حج کا احرام باندھا اور اپنے والد کے گھر کے باہر جا کے لبیک پکاری تھی. تو حضرت عمر نے نکل کے کہا تھا الحمدللہ کہ میرے پاس ایسی اولاد موجود ہے جو میری کریکشن کر سکتی ہے. کہ انہوں نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا تو آپ کیوں روک رہے ہیں؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کھلا دل دے اور کھلی سوچ دے اور ہمیں ریلیکس کرے، ہمیں دھیرج دے کہ ہم ہر بات کو آرام سے اینالائز کریں اور اس کے پازیٹیو پہلوؤں کو دیکھیں اور شکر گزاری اختیار کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی بھی ہمارے آس پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری کریکشن کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.